سیرت النبی لیکچر نمبر 145 غزوہ خندق کا بیان۔ حضرت علی اور عمر کی جو لڑائی ہوئی ہے انفرادی، اس تک ہم پہنچے تھے، آج اس سے ہم آگے چلیں گے۔ جب عبد ود کو قتل کرنے کے بعد، عمر بن عبد ود کو قتل کرنے کے بعد وہ ادھر پہنچے نبی علیہ السلام کے پاس، تو آپ کا چہرہ جو ہے نا خوشی سے چمک رہا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے پوچھا، تم نے اس کی زرہ نہیں اتاری؟ لڑائی تو تم نے کی، تو پورے عرب میں اس سے بہتر کسی کی زرہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب میں نے نا عمر پر وار کیا تو اس نے اپنی شرمگاہ کے ذریعے اپنا بچاؤ کیا، پھر مجھے بھی شرم آئی کہ میں جو ہے نا اپنے چاچا زاد کی زرہ اتاروں، کوئی رشتہ داری بھی ہوگی ان کی، لیکن یہ کفر اسلام کا مسئلہ، تو انہوں نے پھر اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔ اب عمر کے قتل ہونے کے بعد جو باقی حملہ آور تھے نا شاہ سوار، وہ ان پر نہ بزدلی چھا گئی، گھبراہٹ، دم دما کر بھاگ نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زرار کا پیچھا کیا، اکرمہ، اور اس طرح زرار تو دوڑے ہیں کہ وہ ابو سفیان کے پاس جا کر ہی انہوں نے دم لیا خندق کے پار ہی۔ ایک اور کافر تھا جس کا نام نوفل تھا۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اس کو زبیر بن عوام نے قتل کیا ہے یا حضرت علی نے۔ تو ترجیح کہتے اس کو حاصل ہے کہ نوفل کو نا سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اس کو قتل کیا، حضرت علی نے نہیں، اگرچہ حضرت علی کی روایت بھی موجود ہے۔ تو ہوا یہ کہ نوفل نے جب خندق پار کی انفرادی مقابلہ ہوا تو زبیر بن عوام ان پر شیر کی طرح جبٹ پڑے رضی اللہ تعالیٰ۔ زبیر کا حملہ اس قدر اچانک اور شدید تھا کہ نوفل کا گھوڑا گھبرا گیا اور نوفل زمین پر جا گر پڑا، مگر وہ پھر اٹھا سنبھلا اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلے کی دعوت دی۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کا ایک ہی وار مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے نوفل کے، بلکہ کہتے ہیں کہ تلوار نہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کو چیرتی نوفل کو، گھوڑے کی زین کو بھی کاٹ کر اس کے کندھے تک جا پہنچی۔ اس طرح ان کے تلوار میں دندانے بھی پڑ گئے۔ تو کسی نے نا سیدنا زبیر سے پوچھا، ہم نے آپ کی تلوار جیسی کوئی تلوار نہیں دیکھی۔ انہوں نے جواب دیا، یہ میری تلوار کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی تھی کہ ایسا ہوا کہ چیرتی ہوئی نکل جائے۔ تو بعض نے کہا کہ اس طرح بھی کہا ہے کہ حضرت علی کو نے قتل کیا ہے، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں قتل کیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ نوفل جب واپس بھاگا ہے تو ایک روایت یہ ہے کہ خندق میں یہ پھنس گیا، صحابہ نے اس پر پتھر مارنے شروع کیے اور پتھر مار مار کر اس کو مار دیا۔ تو بعض نے کہا جب پتھر برسائے تو اس نے التجا کی کہ مجھے اچھے انداز میں قتل کرو، مارنا تو ہے ہی۔ حضرت علی پھر خندق میں اترے اور اس کو جو ہے نا قتل کر دیا۔ لیکن میں نے بتایا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت پختہ ہے کہ انہوں نے نوفل جو کافر آیا تھا اس کو قتل کیا، جس نے خندق پار کی تھی۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، یہ اس وقت حالت کفر میں تھے، سب بھی مان لائے بعد میں، تو اس لیے تھوڑا سا ادب سے بھی نام لینا پڑتا ہے، سمجھ آئی نا بات، جو کفر میں مر گیا تو ہم اس کا نام لے لیتے ہیں۔
اب یہ آئے ہیں جی شاہ سواروں میں سے بڑا اکرما، تو اس نے نا اپنے سب سے بہادر سورما کو قتل ہوئے دیکھا کہ عمر بھی مارا گیا ہے، نوفل بھی مارا گیا ہے، اس پر دہشت تاری ہوئی، تو وہ نیزہ پھینک کر بھاگ گئے ہیں۔ میں نے اس لیے کہا کہ اس وقت تو اگر وہ حالت کفر میں تھے تو انہوں نے تو ویسے اس انداز میں کیا ہوا ہے کہ بھاگ گیا، لیکن چونکہ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایمان لے آئے تھے، اچھا نہیں، میرا نہیں، وہ اب اندر سے ہوتی ہے نا بندے کی طبیعت، تو میرا نہیں دل مانتا کہ پھر میں نا ان کو اس انداز میں ذکر کروں، لیکن یہ سب حالت کفر میں لڑ رہے ہیں۔ خالد بن ولید کا بھی آگے سن لیں گے آپ، تو ان پر نا دہشت چھا گئی، سمجھ آ گئی نا میں کیوں ادب سے ذکر کر رہا ہوں۔ میں ان کا کروں گا جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، ان کا نہیں کروں گا جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو ان پر دہشت چھا گئی، نیزہ پھینک کر بھاگ گئے۔ تو پھر وہ حسان بن ثابت کی زبان مبارک حرکت میں آئی، کفار کے خلاف وہ شعر و شاعری کیا کرتے نا جو ہجو کہتے، تو انہوں نے پھر یہ اشعار پڑھے کہ اکرما بھاگ نکلا اور ہمارے لیے اپنا نیزہ چھوڑ گیا۔ نیزہ اکرما شاید تو نیزہ بتا رہا ہے تو کچھ کر کے ہی نہیں گیا۔ اس طرح تنزیہ انداز ہے انہوں نے بات کی ہے۔ اچھا اب فقہی مسئلہ دیکھیے، یعنی کہ اہم بات، ایک آدمی مارا گیا نا جنگ احزاب میں، تو لاش اس کی ادھر پڑی ہوئی تھی، تو ابو سفیان نے پیغام بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ ہمارا جو قتل ہوا ہے اس کی لاش واپس کر دیں اور اس کے عوض ہم سے 12,000 درہم ادا کریں گے تاکہ ہم اسے دفن کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مردوں کی قیمت نہیں کھاتے۔ ایک روایت فرمایا کہ کافر کی لاش انہیں دے دو، جو خبیث لاش ہے، حالت کفر میں مر گیا، اس کی دیت گندگی ہے۔ تو اہم مسئلہ کیا ثابت ہوا، ورنہ تو واقعی اس کی بھی تجارت ہو سکتی تھی، لیکن واقعی پوری تاریخ اسلام میں کہیں ثابت نہیں کہ کسی مسلمان نے کسی کافر کی لاش کو محفوظ کر کے اس کی قیمت کھائی ہو۔ منع فرما کے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دیکھیں دین بن رہا ہے، قانون بن رہا ہے، شریعت بن رہی ہے، اس لیے واقعات کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے اہم واقعات آئیں گے، نماز والا بھی آ جائے گا۔ اچھا وہ ہوا یہ کہ جو ہے نا ایک نے 100 اونٹوں کا بھی تذکرہ کیا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں خبیث لاش ہے، پھینکو ان کو، ہم اس کی قیمت نہیں کھائیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ مدینہ کا محفوظ ترین مدینہ قلعہ تھا بنو حارثہ کے جو قلعے تھے، تو سعد یہ اور ہیں، سعد کے کئی تھے، تو ان کی والدہ ہمارے ساتھ، یہ سمجھ لیں صحابی ہیں، کوئی سردار نہیں ہے۔ تو اور ایک روز سعد قلعے کے باہر سے گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے زیرہ پہنی ہوئی تھی، یہ لوہے کے لباس کو کہتے ہیں، وہ زیرہ چھوٹی سی تھی، تو میں نے دیکھا کہ ان کے بازو کھلے ہوئے ہیں اور ننگے ہیں، تو انہوں نے چھوٹا نیزہ تھام رکھا تھا، وہ اسے لہراتے ہوئے بھاگے جا رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے، کچھ دیر ٹھہرو بہادر جنگ میں حاضر ہوگا، جب موت کا وقت آ گیا تو موت سے کیا ڈرنا، یہ بہادری میں شعر پڑھ۔ ماں نے سن کر آگے سے کہا اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، جلدی کرو، ماں نے کہا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے آگے کہا کہ زیرہ تو چھوٹی سی پہن رکھی ہے، کم از کم پوری زیرہ تو پہنے۔ تو انہوں نے پھر والدہ نے کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ ہو کر رہتا ہے، وہ ہوا، یہ ایسا ہی ہوا، ان کے بازو پر تیر لگا اور یہ شہید ہو گئے، شہادت انہوں نے اختیار جو ہے وہ کی ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب قریشی شاہ سوار ناکام ہونے کے بعد، یہ جو عمر بن عبد الود ساری جنگ کے بعد ابو سفیان کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا کہ آج تو ہمیں کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ میں نے بتایا پورا 1 مہینہ جنگ رہی تھی، تو یہ مختلف دنوں کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بیان کریں۔ تو تم سب لوگ اپنے پڑاؤ کی جگہ چلے جاؤ۔ غطفانی جنگجو بھی اپنے پڑاؤ میں چلے گئے، انہوں نے پھر عہد و پیمان کیا غطفانیوں نے
بعد میں بات مل گئی ہوگی کہ یہ پہلے تو شرمندہ ہوئے نا، عہد و پیمان آپ نے اس کی پیش کر ٹکرا دی تھی، لیکن بعد میں پھر یہ شاید جنگ میں شریک ہو گئے. انہوں نے کہا ہم سب مل کر حملہ کریں گے اکٹھے. بڑا خوفناک انہوں نے پروگرام بنایا، اور غطفان قبیلے والے سب سے پہلے یعنی کہ فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سارے کے سارے جو ہے نا وہ خندق کے کنارے جا پہنچے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے صحابہ کو ترغیب دی، جہاد کی آیات سنائی، ثابت قدم رہنے کی تلقین کی، تو فرمایا اللہ کی مدد اترے گی. مشرکین نے ہر طرف سے نا خندق کا گھراؤ کیا. اب یہ نا جارحانہ یعنی کہ انداز ہے کہ بھی آئے ہوئے ہیں کیا کریں، ٹوٹ پڑو، بیچے سے بنو قریظہ ٹوٹ پڑے گا، یہ پروگرام تھا. اب نا مشرکین نے آپس میں نا باریاں مقرر کی، کافی قبیلے تھے نا، غالباً 10,000 کا لشکر تھا، تو اس میں کئی قبیلے تھے، تو انہوں نے نا باری باری مقرر کر لی کہ جب ایک قبیلہ والا آئے پھر وہ پیچھے ہٹے تو دوسرا تازہ دم آگے آ جائے، پھر وہ ہٹے تیسرا آ جائے. تو آپ کو یہ تو 700 یا 1,000 تھا صحابہ کا لشکر، بس وہ بھی یہ گشت کر رہا تھا، گھوم پھر رہا تھا دن رات. تو یہ انہوں نے کہا کہ اب خوب لڑائی ہوگی، حملہ کرو، اور ایسے انداز میں کرو کہ فرض کیا 500 کہنا لڑتا رہا، 2 گھنٹے فرض کیا لڑا ہے یا مقابلہ کیا، تیر پھینکیے، ادھر سے بھی تیر ہے، ادھر سے 500 پیچھے ہٹ کر پھر تازہ دم دستہ مشرکین کی طرف سے، پھر وہ پیچھے ہٹ جائے، پھر آپ کو پتہ 20 مرتبہ باری لگتی ہے ایک پورے دن میں. وہ اس طرح انہوں نے کیا. پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ نا خالد بن ولید، عمر بن عاص، جی زرار بن خطاب، ابو سفیان، غطفان کے قبیلے کے بندے خود قیادت کر رہے تھے. اب نا وہ تازہ دم ہو کر آتے، حملہ کرتے، اور بہت بڑی تعداد میں صبح تک پھرتے گھومتے رہتے، ایک گروہ جاتا دوسرا گروہ آ جاتا. اور کمان کن کے ہاتھ میں تھی؟ خالد بن ولید کے ہاتھ میں. فیصلہ انہوں نے کیا کہ اب نہ مدینے پر قبضہ آج کر کے ہی جائیں گے، آج قبضہ ہو جائے. اور انہوں نے نا سب قائدین نے شرکت کی، 10,000 کے لوگوں نے. پروگرام کیا بنایا؟ پروگرام بڑا خطرناک تھا. وہ تو واقعی اللہ کی مدد آئی تو بچ. پتا کیا پروگرام تھا؟ کہ یہ نا خندق میں کود جائے اور یہ ایسے پورا تیار ہو جائے لشکر، یہ نیچے سے تیر اندازی کریں اور پیچھے سے وہ مٹی سے بھرنا شروع کر دیں خندق کو. ان کے نوجوان 10,000 کا لشکر تھا، تو پھر تازہ دم آ کر تیر اندازی کریں تو اتنا حصہ جتنا بھی طے ہو جائے وہ مٹی سے مکمل ہو جائے، پھر اگلا، بس اتنی جگہ بن جائے کہ ہمارے 1,000 کا بھی لشکر گزر جائے، تو بس پھر ہم مدینے کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے. توبہ نعوذ باللہ. سمجھ آ گئی بات سمجھا پائیں؟ یعنی کہ ادھر سمجھ لیں دستہ کھڑا ہے اور پیچھے سے مٹی پھینک کر اس کو بھر دیا کہیں سے بھی لا کر، تو وہ اتنا بھی حصہ فرض کیا براوی روڈ کا حصہ اتنے آ جائے تو کتنا لشکر گزر جاتا ہے، اور لڑائی شروع ہو جائے گی. یہ پروگرام تھا، خطرناک پروگرام تھا. ہاں جی، لیکن صحابہ کرام پر اللہ کی مدد، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ. لیکن لوگ ہو جب یہ پروگرام بنا نا تو خوفناک آزمائش اور امتحان. اس دن جب یہ پروگرام بنا نا اس دن نمازیں بھی چھوٹ گئی صاحب، حتیٰ کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں آپ خود اندازہ لگائیں. اور یہ نمازیں خوف کے اترنے کے حکم سے پہلے کی بات ہے. پھر ہوا یہ کہ کفار ہر طرف اپنا لشکر انہوں نے بکھیر دیا، لڑائی شروع ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب ادھر سے قیادت کرنے خود با نفس نفیس. ادھر خالد بن ولید تھے، ٹکر کا مقابلہ تھا. ٹکر کا کیا ہونا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارا ایمان ہے، پس لارے اعظم تھے، لیکن ادھر خالد بن ولید تھے. اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ہم نماز میں یہ غافل ہوں
کیونکہ نماز خوف کا حکم نہیں نہ آیا تھا، تو نماز پڑھیں گے تو غفلت ہو جائے گی نا. غافل ابھی اللہ نے طریقہ نہیں اتارا تھا جنگ میں نماز کیسے پڑھنی ہے، بس نماز اپنے وقت پر پڑھنی ہے سب نے، تو وہ تو شہید کر دیں گے. تو وہ بڑا اس دن لڑائی ہوئی، تو حضرت صحابہ کرام نے شکایت کی اللہ کے رسول ہم تو آج ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکے فجر کے علاوہ، یا فجر کی بھی کہہ رہے ہیں شامل تھی. اور ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ عمر بن خطاب آئے، کہنے لگے سورج غروب ہو چکا، اور وہ قریش کو برا بھلا کہنے لگے سورج ڈوب گیا اور ہماری عصر کی نماز رہ گئی، سورج بھی غروب ہو گیا. تو اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے بھی عصر کی نماز کوئی نہیں پڑھی. پھر نہ عبداللہ بن مسعود سے روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ اس قدر شدت اور طویل مدت تک کافروں نے گھیرے رکھا اس دن کہ چاروں نمازوں کے اوقات دشمنوں کی مقابلے کی نظر ہو گئی. جس قدر اللہ نے چاہا رات کا کچھ حصہ بھی گزر گیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر اقامت کہی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی. پھر بلال نے اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی. پھر انہوں نے اقامت کہی، آپ نے مغرب کی نماز پڑھی. پھر اقامت کہی تو انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی. چاروں نمازیں اکٹھی کی. وقت ایسا آ گیا جی. اور وہ ایک اذان سے اور اقامت کا ذکر ہے، یعنی کہ چار اقامتوں کا. اب ایک حدیث میں ہے کہ صرف عصر کی نماز گئی، تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ ہماری صلاۃ وسطیٰ یعنی کہ خصوصی نماز عصر کی وہ رہ گئی. تو ایک حدیث میں ہے 4 نمازیں رہ گئیں، ایک حدیث میں ہے 1 نماز رہ گئی. تو پھر تطبیق اس طرح دی ہے کہ اصل میں خندق کے دن کئی دن ایسے تھے جو امن میں گزرے، یعنی کہ زیادہ لڑائی نہیں ہوئی، اور بعض دن تو بڑے خوفناک گزرے. تو کوئی ایک دن ایسا بھی گزرا ہے کہ جس میں چاروں نمازیں گئی ہیں. جو یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے 10,000 سمیت انہوں نے کہ سارے لے آؤ مقابلے کے لیے، تو چاروں نمازیں رہ گئیں. اور کبھی ایسا ہوا کہ 1 نماز رہ گئی. یہ اس طرح تطبیق دینا ممکن ہے. اور کہتے ہیں یہ 2 واقعات یکے بعد دیگرے ہوئے ہیں، اسی کو ہم ترجیح دیتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی یعنی کہ ذات کے لیے، لیکن آپ نے اس موقع پر چونکہ دین کا معاملہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ مشرکین کے گڑوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں مصروف جنگ رکھ کر صلاۃ وسطیٰ، کہتے ہیں نا صلاۃ وسطیٰ جو سورہ بقرہ میں کون سی نماز ہے، نماز عصر سے محروم کر دیا تاکہ سورج غروب ہو گیا. تو علماء نے اس سے دلیل لی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے. اور بات بھی ٹھیک محسوس ہوتی ہے. فجر اور ظہر 2 ادھر ہو گئی، وسطیٰ کہتے ہیں درمیان والی، تو مغرب اور عشاء 2 ادھر ہوگی، تو یہ درمیان میں آ گئی عصر. تو نماز وسطیٰ ہوئی درمیانی نماز. اس سے فوت شدہ نمازوں کی ادائیگی کی دلیل ملتی ہے. ایک دن کی پڑھی ہے. وہ جو قضائے عمری ہے نا وہ نہیں ثابت کہ بندہ کہے کہ اب 1 نماز رہ گئی ہے تو ہر دن 1 نماز کے ساتھ 1 نماز پڑھے. وہ کہاں لکھا ہے جی؟ ہاں ٹھیک ہے اتنا ثابت ہے، اتنا ایک دن میں چاروں نمازیں اگر رہ جائے تو اکٹھی کر کے، لیکن وہ بھی جنگ کا تھا، نماز خوف کے حکم سے پہلے کی بات ہے. لیکن چلو اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو بندہ چاروں نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے. پھر دوسری بات ہے اس سے یہ اہم دلیل ملتی ہے کہ جان بچانا مقدم ہے. جہاد میں نماز اگر ایسا ہو کہ نماز خوف کا وقت بھی نہ ملے تو جان بچانا مقدم ہے. اور اسی سے استثناء اصل ہے ایمرجنسی کے ڈاکٹروں کو، وہ جمعہ پڑھنے نہیں جائیں گے، جان بچائیں گے. جن کی ڈیوٹی لگی وہ مقدم ہے بھائی، کیونکہ نماز تو پھر پڑھی جائے گی تو جان ذرا سی غفلت سے واپس تو نہیں آئے گی. تو علماء نے بالاتفاق جو جان بچاتے ہیں ایمرجنسیوں میں مریضوں کی یا آپریشن میں مصروف ہے وہ جمعہ چھوڑ سکتے ہیں، نماز چھوڑ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. خالد بن ولید نے حملہ کیا جی تابڑ توڑ, اور ایک صحابی تھے وہ جو ہے نا طفیل, تو صحابی طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کی اس میں شہادت ہوئی ہے. تو وہ سیدنا اسید بن حضیر ادھر سے قیادت کر رہے تھے, دونوں لشکروں میں نوک جھونک جاری تھی, تیر اندازی کا تبادلہ بھی ہو رہا تھا, ادھر سے بھی تیر ادھر سے بھی تیر, اور مشرکین کے دستے میں وحشی بھی تھا جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا, ابھی ایمان نہیں نہ لائے, فتح مکہ کے موقع پر لائے. تو انہوں نے نا سیدنا طفیل بن نعمان کو تاک کا نیزہ مارا, ان کو شہید کر دیا. یعنی کہ دو صحابہ کی شہادت وحشی چونکہ بعد میں ایمان لے ہیں تو ان کی وجہ سے ہوئی ہے. اب ایک اور مسئلہ ہوا یہ کہ چونکہ بتیوں کا زمانہ نہیں تھا, اب ہوا یہ کہ دن رات بھی نا صحابہ کرام گشت کرتے رہتے تھے, کیونکہ رات کو بھی وہ اچانک حملہ کر سکتے تھے کفار, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف دستے بنا دیے تھے, وہ ساری رات چوکی داری کرتے تھے اور وہ گشت کرتے رہتے تھے. ہوا اللہ کا ایسا کرنا کہ لیٹ نہیں تھا, تو ایک گروہ ادھر سے ہے, ایک گروہ انہوں نے یہ سمجھا کہ کافروں کا ہے, انہوں نے بھی سمجھا کافروں کا ہے, مسلمان اسے ٹکرا گئے خندق کے درمیان, اور جب وہ ٹکرائے ہیں تو اپنے ہی ساتھی ہیں جی, کچھ صحابی زخمی ہو گئے, کچھ شہید ہو گئے, تعداد نہیں ویسے انہوں نے لکھی. صبح ہوئی تو پتہ چلا, تو انہوں نے سارا واقعہ رپورٹ تو آپ کو دینی ہونی ہوتی ہے, کچھ نہیں چھپانا ہوتا. جنگ کے یہ اصولوں میں سے ہے کہ جنگ میں کمانڈر سے سپہ سالار اعظم سے کوئی چیز چھپانی نہیں, چاہے غلطی ہوئی ہو. انہوں نے ساری رپورٹ پیش کی, تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے زخمی اللہ کی راہ میں ہیں, جو قتل کر دیے گئے وہ شہید ہے. اور چونکہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ادھر جنگ میں دیت نہیں ہوتی, یہ معاملہ نہیں ہوتا. تو اس کے بعد یہ کوڈ ورڈ مقرر ہوا, یہ پتہ نا اس کی حکمتیں ہوتی ہیں, یعنی کہ ہر صحابی جب وہ ادھر سے گزرے گا تو حامیم لا ینصرون, اور ایک روایت میں ہے کہ یا خیل اللہ کہے گا. کیا مطلب؟ یعنی کہ پتہ چلا ہے نا کہ ادھر سے ایک دستہ آ رہا ہے, تو وہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بلند آواز سے کہ حامیم لا ینصرون, کہ بے شک لا ینصرون یہ کفار مدد نہیں کیے جائیں گے. یہ کوڈ ورڈ تھا, تو پھر پہچان ہو گئی. رات کا اندھیرا بھی ہوتا کہ یہ مسلمان کا دستہ, ادھر سے بھی. پھر دوسرا طریقہ یہ مقرر ہوا کہ انہوں نے آپس میں تکبیرات دن رات بلند, یعنی کہ جب گھومتے ہیں اللہ اکبر اس طرح, وہ شہادتیں جو ہو گئی. تو پھر آپ نے یہ جو ہے نا مقرر فرمایا. پھر نا سعد بن معاذ زخمی ہو گئے جی شدید, یہ سپہ سالار تھے, وہ شدید جو ہے نا وہ زخمی ہوئے. ہوا یہ ہے کہ ایک کافر نا زیادہ تر یہی الفاظ ہے کہ حبان بن قیس تھا, تو اس نے یہ تیر مارا ہے حبان نے, یہ ان کو لگا, یہ زخمی ہو گئے, اور نا رگ سے خون جاری ہو گیا. اب ادھر دیکھیے کرامت کا یا دعا کی قبولیت کا. سعد بن معاذ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اگر یہ قریش یا بنو قریظہ سے جنگ کا کچھ حصہ باقی ہے تو یہ میری رگ پر جو کٹ گئی یا خون بہ رہا ہے بڑی تیزی سے, اس کو روک دے, یہاں تک کہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو بنو قریظہ نے جو بد عہدی کی ہے نا اس کے بارے میں, یہودیوں کے بارے میں آنکھیں ٹھنڈی نہ کر دے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی, خون کی طرح وہ فوارے کی طرح خون نہیں پھوٹتا, رگ پھٹ جائے, ایک دم بند ہو گیا. اور یہ بعد میں کھلے گا, بتائیں گے بنو قریظہ میں آگے چل کر. یہ
فرمایا کہ یا اللہ بنو قریظہ کی ذلت اور شکست مجھے دکھا میری موت سے پہلے. تو ہوا ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو دعا جو ہے نا وہ قبول فرمائی. تو بھائی بس یہاں تک کی ہے، ہم آگے انشاءاللہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.